مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب پر سلامتی ہو۔ ناظرین، اس وقت میں جڑاوالا فیصل آباد میں موجود ہوں، جہاں پہ 16 اگست 2023 کو مسیحوں پر تشدد کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا اور ڈایا گیا، اور ان کے مقدس مقامات گرجا گھروں کو جلایا اور ڈایا گیا، اور ان کی مقدس کتب کو جلایا گیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا چھوٹا سا تعارف بیان کرنا چاہوں گا۔ میرا نام علی شاہ بٹی ہے اور میں پاکستان کا شہری ہوں، اور شہری ہونے کے ساتھ ساتھ میں مسیحی ہوں، مسیح کا پیروکار ہوں۔ میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے۔ تو آئیں ہم اس ویڈیو میں جڑاوالا کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ 16 اگست کی صبح مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے توہین رسالت کی ہے، اور اس اعلان کو جیسے ہی مسیحیوں نے سنا اور وہ ناشتہ کر رہے تھے اور کچھ کام پر جانے کے لیے تیار تھے، اور وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، یا کسی ماں بہن نے دوپٹہ لیا یا نہیں لیا، اور جوتی پہنی یا نہیں پہنی، اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں، بچے بھوکے۔ اور کچھ لوگ جب وہ جا رہے ہیں باہر مین کی طرف، تو وہاں پہ گاڑی والوں نے ان کو بٹھانے سے انکار کیا، اور جاڑیوں میں انہوں نے رات گزاری۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آئن میں اسلامیات کو پڑھا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامیات میں ہمارا اسلامی سبجیکٹ ہوتا ہے اسلامی، اور اس میں دین اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے، اس کا مطلب ہے ایماندار، اس کا رویہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کریں تو ان کا رویہ جو ہے مسیحوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں ہم مسیحی بہن بھائیوں کو عبادت کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ مسیحوں کے ساتھ۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک لفظ جو غور طلب ہے، عیسائی ورڈ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم قانون کے مطابق دیکھیں تو یہ ورڈ ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ مسیحی ورڈ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ مسیحی ورڈ استعمال کیا جائے گا، اور وہ شخص جو اعلان کر رہا تھا اس نے عیسائی کا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک شخص کے پیچھے لگ کے پورا ہجوم جو ہے بغیر تفتیش کیے گھروں سے باہر نکلے ہیں، اور انہوں نے گھروں کو جلانا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ ہے، میں قانونی طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قانون جو ہے ملک میں اس لیے نافذ کیا جاتا ہے، قانون جو ہے ملک میں اس لیے نافذ کیا جاتا ہے تاکہ مجرم کو حراست میں لے کر انصاف تک پہنچایا جائے، لیکن یہاں پہ اپنی منمانی کی گئی۔ پھر میں وہی بات آپ کے سامنے دہرانا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان نے ایک نوٹ جاری کیا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ 628 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا مسیحیوں کو، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم مسیحیوں کو ان کی عبادت گاہوں سے روک نہیں سکتے، اور پھر کہا کہ خدا کی قسم کبھی ایسا وقت نہ ہو کہ وہ عیسائی جو ہے، مسیحی جو ہے، وہ ہم سے ناخوش ہوں۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جتنے بھی ان کے عہدیدار ہیں مسیحوں کے، ان کو ان کے عہدوں سے نہیں اتارا جائے گا، اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں آزادی سے عبادت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور اس خط میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیحوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور ان کے عبادت گاہوں کو کوئی کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گرجا گھروں سے کوئی بھی چیز نہیں لی جائے گی تاکہ جو مسجد میں لے کر جائی جائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ فرمایا کہ جو شخص
जो शख्स अल्लाह ताला का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की नाफरमानी करे, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करे, वो उसका खुद तकब होगा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक ये कानून नाफज किया गया है कि मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, उनको उनके ओहदों पर कायम रखा जाएगा। मैं इस बात को बढ़ाना चाहूँगा, मसीहत जो है, मसीहत मोहब्बत का दर्स देती है और मुस्लिम मज़हब जो है वो इंसाफ का दर्स देता है। इसका मतलब ये है कि इंसाफ नहीं हुआ और कानून जो है मुल्क में इसलिए नाफज किया जाता है ताकि मुजरिम को पकड़ के उसको अपनी हिरासत में लेकर उसको कानून तक पहुंचाया जाए, उसको इंसाफ तक पहुंचाया जाए। यहाँ लेकिन अपनी मर्जी की गई है। अब मैं आपको छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा इस वाकये से कि मुझे लगता है कि वो कुछ बदबख्त लोग जो है दोनों मज़ाहिब को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, मुस्लिम और मसीहत को। क्योंकि गुजार हूँ मुस्लिम भाइयों का जिन्होंने रहनुमाई की मसीहों को, और वो मुझे याद आ रहा है कुरान मजीद में नसार और महाजरीन का वाक़या। इस तरह मुसलमान भाइयों ने, चंद मुसलमान भाइयों ने मदद की है, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और मैं मसीहत के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दीन मसीहत जो है, हमारी जो दीन मसीहत है वो हमें मोहब्बत का दर्स देती है। हम चाहते तो मैं ये देख रहा था कि हमारे जो मसीह बहन भाइयों के जड़ावाला में घर है जो वो ठीक ठाक है, खुदा ने उनको सब कुछ दिया है, तो ये मुझे हसरत की बना पर ये वाकया लगता है। किसी को जान से मार देना और किसी को जिंदे जी मार, कि इन सोए हुओं का क्या कसूर है जो इनकी कब्रों को बेहुरमत किया, इनकी कब्रों को पमाल किया गया। तो को जो हमारा मसीहत का निशान है, इंतहाबी निशान है, उसको पमाल किया गया, कब्रों को ढाया गया, उनको बेहुरमत किया गया। ये देखें, दीवार को भी तोड़ा गया है, और वो चर्च जो सामने, वो चर्च, और उस चर्च को तमीर किया जा रहा है दोबारा से। और ये जो सलीबे जो आपको नजर आ रही हैं रेड कलर की और कुछ दूसरी, ये सब नहीं रखी गई हैं, और कब्रों के ऊपर ये देखें मिट्टी दोबारा डाली गई है। मेरी दुआ है कि खुदा हमारे तमाम मसीही बहन भाइयों को सब्र दे। मैं एक वाकया जो है यीशु मसीह का वाकया आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। दफ़ा खुदा यीशु मसीह जब जा रहे थे, वो यरूशलेम में ईद थी, तो सामरिया जो है ना वो शॉर्टकट रास्ता था, और सामरिया के लोगों ने खुदा यीशु मसीह को वहाँ जाने ना दिया। तो पतरस और यूहन्ना जो है खुदा यीशु मसीह के कहते हैं कि खुदा जिस तरह एलिया ने आग मंगवाई तो हमें हुक्म दे कि हम आग मंगवाएं। खुदा यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा कि तुम किस रूह के, इब्ने आदम किसी की जान को बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। ये है दीन मसीहत की तालीम और खुदा यीशु मसीह का फरमान। इसका मतलब है कि दोनों मज़हब जो है पुरअमन और यकजहती और इत्तफाक का नाम है, लेकिन चंद लोग जो है बदबख्त लोग इस दोनों मज़ाहिब को बदनाम करना चाहते हैं। मसीहत जो है, मसीहत हमें ये नहीं सिखाती कि आप किसी पर जुल्म करें, किसी को तशद्दुद का निशान बनाएं। मसीहत मोहब्बत का दर्स देती है। अगर मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँ तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इंतकाम लेना
میرا کام ہے. ہم اس ایمان کی بنا پہ ہم بدلہ نہیں لیتے، کیونکہ ہم یہ تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہمیں آپ یہ سمجھے کہ یہ کمزور ہے. ہمیں ہمارا مذہب جو ہے، ہمارے تعلیم جو ہے، ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم بدلہ لیں، بلکہ مسیحت محبت کا درس دیتی ہے، برداشت کا درس دیتی ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا، زندگی کا تاج پائے گا. اور جب انسان، رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے، اپنا انتقام نہ لو. پولس رسول نے فرمایا ہے کہ انتقام نہیں لینا، اپنا انتقام نہیں لینا، کیونکہ انتقام کو اپنا پورا کام کرنے دو، اور انتقام لینا خدا کا کام ہے. تو ہم اس بنا پہ اپنا سب کچھ اپنے خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. ہم برداشت کرتے ہیں، ہم مار کھاتے ہیں، ہم جلائے جاتے ہیں، لیکن ہم برداشت کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ایک انسان جو ہے اپنا فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیتا ہے، جب اپنا فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اور جب خدا کے گھر کو جلایا جائے گا، یہ تعلیم جو ہے نہ امت مسلمہ اور نہ دین مسیحیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ گرجا گھروں کو جلائیں اور خدا کے گھر کو جلائیں اور عبادت گاہوں کو جلائیں. اور جب عبادت گاہوں کو جلایا جاتا ہے تو وہ خدا کا گھر ہوتا ہے. اور جب خدا کے گھر کی بات آئے تو آپ کو بائبل مقدس میں ایک واقعہ تو یاد ہوگا، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. تو ہم نے تو اپنا سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ بدلہ لیتا ہے. لیکن ہمیں جو ہے ہمیں برداشت کا حکم ہوا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ تمام مسیح کمیونٹی اور مسلم بھائیوں کا سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ مسیحوں نے وفاداری دکھائی ہے خدا کے کلام کے مطابق، اور چند بہت سے مسلمان بھائیوں نے قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے مسیحوں کی حفاظت کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، اور یہی تعلیم ہے. میں ان تمام جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان سب کو ہم معاف کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ میرے سبب سے تمہیں لعن طعن کریں گے، تمہیں ستائیں گے، تمہارے حق میں بری باتیں کہیں گے، لیکن تم خوشی کرنا اور نہایت شادمان رہنا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. گاڈ بلیس یو.